نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس شاندار محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر جامعہ پنجاب کے MSM کی تمام ٹیم کو اور بالخصوص مرکزی صدر MSM مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ میرے بھائی محترم عرفان یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو آج جامعہ پنجاب انتظامیہ نے تحریک منہاج القرآن کی جو طلبہ ونگ ہے مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹس، ان کو جو میلاد النبی کی اجازت نہ دی ہے، یہ عمل قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ آج اس محفل میں نے بنیادی طور پر ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک یا دو باتیں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، ایک بات کو آپ لوگ مد نظر رکھیے۔ پہلی بات تھوڑی تربیتی ہے، 2-4 منٹ وہ سن لیں۔ دوسری بات پھر ایک اور نوعیت کی کریں گے۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کام کو کرتے ہوئے اگر آپ مقصد کے دائرے سے باہر نکل گئے اور مقصد کو بھول گئے اور اپنے آپ کو اس جذبات کی روح میں بہا دیا، ایگریسو ہو گئے، رد عمل میں آ گئے یا غیر ضروری حمایت میں آ گئے، یہ تمام چیزیں آپ کے کام کے اندر سے مقصدیت کو نکال دیں گی۔ ہم یہاں آئے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ کتابوں کو نازل کیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہر کام کا ایک مقصد ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد 2 کام تھے۔ کتنے کام تھے؟ سب لوگ توجہ کر کے ذرا بات سنیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد 2 کام تھے۔ کتنے کام تھے جی؟ 2۔ ایک یہ کام تھا کہ جہاں پر شر پایا جاتا ہے، جہاں پر بدی پائی جاتی ہے، جہاں پر برائی پائی جاتی ہے، وہاں شر کو ختم کیا جائے اور شر کی جگہ پر خیر آ جائے۔ جہاں بدی ہے، بدی کو ختم کیا جائے اور بدی کی جگہ نیکی آ جائے۔ جہاں برائی پائی جاتی ہے، برائی کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر اچھائی آ جائے۔ تمام نبیوں کے آنے کا، اللہ کے اس کائنات بنانے کا، انسان کو عمل پر آمادہ کرنے کا اور انسان کو بہرحال جنت میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جہاں جہاں پر شر سمجھتا ہے موجود ہے، اس شر کو ختم کرے اور اس شر کی جگہ خیر کو داخل کرتا جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ صرف شر کی جگہ خیر داخل نہیں کرنی، بلکہ اس خیر میں مقصدیت کو بھی ڈالنا ہے۔ ایک ہے خیر، مطلق خیر ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی ایک پرپس کی طرف نہیں چل رہی، کسی مقصد کی طرف نہیں چل رہی، تو وہ خیر بس خیر ہی رہے گی، وہ خیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ تو انبیاء کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس خیر کو، پہلا یہ کہ خیر کی جگہ شر کی جگہ خیر آ جائے، اور دوسرا یہ کہ خیر کی جگہ خیر مقصد والی ہو جائے، خیر با مقصد ہو جائے، خیر کے اندر مقصدیت ہو جائے، تاکہ پہلے تو ہم نے شر کو ختم کیا، پھر اس خیر کو با مقصد بنا کے ہم معاشرے کی تشکیل کی طرف جا سکیں۔ خیر کے اندر مقصد کے اندر خیر آ جائے، مقصد ہر شے با مقصد ہو جائے، اور پھر با مقصد ہو کے رکی نہ رہے، اپنی آخری اختتام عروج کی طرف چلی جائے۔ یہ پورے انبیاء کے آنے کا مقصد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ حضور پر نبوت ختم نہیں ہوئی، صرف ختم تو ہوئی ہے، بلکہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ہو گئی ہے، اکمل ہو گئی ہے، اور نبوت اپنے آخری مقام تک جہاں جانی تھی وہ حضور کی ذات کے ذریعے چلی گئی۔ تو لہٰذا ہم نے سب سے پہلے یہاں بیٹھنے کا بھی مقصد یہ ہے۔ آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس زیادتی کی بنیاد پہ ایک نئی زیادتی کریں۔ آپ
جہاں پر برائی ہے اس کی جگہ خیر کا پیغام لے کر جائیں، اصل چیز یہ ہے۔ جہاں پر بدی ہے وہاں نیکی کا پیغام لے کر جائیں، اصل چیز یہ ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو خیر ہے، جو مقصد انبیاء ہے، یہ خیر اپلائی کہاں پر ہوگی؟ دو جگہوں پر ہوگی۔ دو محل ہیں اس خیر کے، ایک میرا وجود اور ایک میرا معاشرہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنے پورے وجود میں جہاں محسوس کیا کہ کہیں بدی ہے، شر ہے، میں نے اس بدی اور شر کو ختم کرنا ہے، یہ میرے دین کا تقاضا ہے۔ میری فکر میں اگر بدی ہے تو میں نے اپنی فکر کو بھی پاک کرنا ہے، میرے کردار اور عمل میں اگر بدی ہے تو میں نے اپنے کردار کو بھی پاک کرنا ہے، میرے باطن اور اخلاق میں اگر کوئی بدی ہے، بدنیتی ہے، بغض ہے، تو میں نے اپنے اخلاق کو بھی پاک کرنا ہے۔ میری روح میں اگر کوئی بدی ہے تو میں نے اپنی روح کو بھی پاک کرنا ہے۔ سمجھے؟ جب میں اپنے اخلاق کو، اپنی روح کو، اپنے عمل کو پاک کر لوں گا اور میں سر سے پیر تک ایک پاک وجود بن جاؤں گا، تو پھر اللہ کے دین کا پہلا مقصد پورا ہو جائے گا کہ اللہ کا دین چاہتا ہے، یعنی اللہ کو عرش پر گوارا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش سے نوجوان کو زمین پر دیکھتا ہے تو کچھ نوجوان سیاہ دھبے ہوتے ہیں اور کچھ روشن تارے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان سیاہ دھبے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ روشن تارے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنا باطن پاک کر لیتے ہیں، اللہ عرش سے جب دیکھتا ہے تو وہ روشن تارے نظر آتے ہیں، اور جو اپنا باطن سیاہ رکھتے ہیں، جن کی نہ نگاہ پاک، جن کی نہ سوچ پاک، جن کا نہ باطن پاک، جن کا نہ اخلاق پاک، وہ سوچتے بھی گندا ہے، وہ دیکھتے بھی گند ہیں، ان کا عمل بھی برائی کی طرف ہے۔ جب اللہ آسمان سے دیکھتا ہے تو ایسے لوگ سیاہ نظر آتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری شریعت کے مقصد سے دور ہیں۔ ہم وہ عاشق رسول جھوٹے ہیں جو اپنے عمل کی اصلاح رسول اللہ کی عمل کے مطابق نہیں کرتا، جو اپنی آنکھ سے وہ نہیں دیکھتا جس کو دیکھنے کا حکم دیا، جو اپنی آنکھ سے وہ دیکھنے سے نہیں رکتا جس سے رکنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، جو اپنے کان سے وہ نہیں سنتا جس کا سننے کا حکم دیا، اور جو اپنے کان سے وہ سننا بند نہیں کرتا جس کے بند کرنے کا حکم دیا، جو اپنے عمل سے وہ نہیں کرتا جس کے کرنے کا حکم دیا، اور جو اپنے عمل سے وہ رکتا نہیں جس سے رکنے کا حکم دیا، وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی زبان سے عشق رسول کے 100 دعوے کرے، اس کے سارے دعوے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں۔ چونکہ حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے عمل میں اس کا عمل رکھ جاتا ہے۔ پھر جب ہم اپنا وجود پاک کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ آتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرفان بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا وجود پاک کر لیا، ذہن بھی پاک، عمل بھی پاک، اخلاق بھی پاک، اب مقصد کیا ہے اس پاک وجود سے؟ جو نوجوان لوگ قرآن و سنت پر عمل کر لیتے ہیں، اپنے وجود کو پاک کر لیتے ہیں، ان سے اللہ حاصل کیا کروانا چاہتا ہے؟ یہ بس یہاں پر چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ پاک ہو گئے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا مقصد صرف تمہاری ذات کی پاکی نہیں ہے، بلکہ پہلے تم اپنی ذات کو پاک کرو، پھر میں پاک لوگوں سے پاک معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں پاک لوگوں سے پاک معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہوں، کہ وہ معاشرے کے اندر پہلے وہ اپنے اندر کا گند صاف کریں، پھر وہ صاف لوگ معاشرے میں جائیں، معاشرے کی بدی کو ختم کریں، معاشرے کے اندر شر کو ختم کریں، معاشرے کے اندر بے انصافی کو ختم کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں، گویا کہ جس نوعیت کی بھی بدی وہ معاشرے میں دیکھیں اس کو ختم کریں۔ یہ اگلا مقصد ہے قرآن و سنت کا۔ ہم نے اس مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔ مصطفی اسٹوڈنٹ اس مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پہلے اپنا آپ صاف ہو، پھر اس کے ذریعے جس ماحول میں رہیں اس ماحول کو صاف کریں، اور پھر اس ماحول کے ذریعے پورے معاشرے کو صاف کریں۔ ہم اس مقصد کی طرف بڑھیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب ذرا توجہ سے میرے 2 واقعات سن لیجیے، پھر ہم نے بات ختم کر دیں گے۔ رسول اسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، کیا رسول اللہ کے کیا ایسی بھی کوئی بستی ہے ہلاک ہوئی ہے جس میں نیک لوگ ہوں؟
ذرا توجہ میری طرف ہے آپ لوگوں، بس 2 منٹ میں بات ختم۔ حضور کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا، امام غزالی نے لکھا، حضور کی بارگاہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی بستی زمین پر ہے جو اللہ نے ہلاک کی ہو اور اس بستی میں نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسی بستی ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستی کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اس بستی میں تو نیک لوگ زندہ تھے جو اپنا باطن صاف کر کے بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود نیک تھے، صاحب عمل تھے، کوئی شک نہیں، مگر ان میں برائی یہ تھی جو اللہ کو پسند نہیں آئی کہ وہ خود نیک بن کے کمرے میں بیٹھ گئے، وہ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی طرح سڑک پر نہیں آئے کہ باقیوں کو بھی نیک کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ لوگوں کے گناہ دیکھتے تو اس پر ہنستے تھے، ان کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے، لہذا جہاں ایسے نیک تھے اللہ نے ان نیکوں کے ہوتے ہوئے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ میں جو نقطہ عرض کر رہا ہوں اس شعور کے ماحول میں، یہ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا بیسیکلی آئین ہے جو حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا ہوا ہے۔ بنیادی مقصد اگر کوئی پوچھے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا کیا ہے، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی فکر درست ہو، فکر کے بعد آپ کا عمل درست ہو، عمل کے بعد آپ کا اخلاق درست ہو، اور اخلاق کے بعد جس ماحول میں آپ رہیں وہ ماحول صاف ہو جائے۔ اس کے بعد آگے سنیں، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو الٹ دو، فلاں بستی کو اٹھاؤ اور پوری کی پوری بستی الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کی، یہ سننے کی بات ہے، فرشتے نے عرض کی کہ باری تعالیٰ اس بستی کو کیسے الٹ دوں؟ اس بستی میں تو ایک ایسا بندہ ہے جو اتنا نیک ہے کہ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر کا بھی اس نے گناہ نہیں کیا، پلک جھپکنے جتنی دیر کا گناہ نہیں کیا، تو باری تعالیٰ میں اس بستی کو کیسے الٹ دوں؟ اللہ رب العزت جلال میں آ گیا اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ بستی اٹھا کے اس نیک پر الٹو، پھر وہ بستی پوری الٹ دو۔ فرشتے نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیوں؟ اس نیک نے کیا گناہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا باقی تو ہے ہی گناہ گار، اس نیک نے یہ گناہ کیا ہے کہ میری عوام پر ظلم ہو رہا ہے، میرے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے انسانوں کے ساتھ ان کا حق مارا جا رہا ہے، مگر یہ ایسا نیک ہے کہ اس کے چہرے پر میرے حقوق کی پامالی کی وجہ سے کبھی کوئی رنگ بھی متغیر نہیں ہوا، یہ کبھی میرے حقوق کی وجہ سے، اللہ نے کہا غصے میں نہیں آیا، لہٰذا مجھے اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ یہ 70 سال ایک پتھر پر کھڑا رہا عبادت کرنے، اب 70 سال وہ پتھر اس پر رکھا جائے گا۔ میں بے نیاز ہوں، مجھے عبادات نہیں چاہیے بلکہ مجھے افراد کے ذریعے پاک معاشرہ چاہیے۔ آخری بات شعب الایمان میں امام بہقی نے حدیث روایت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور نے خود بیان فرمایا کہ ایک ایسی بستی تھی جس بستی میں 18,000 لوگ ایسے تھے۔ کتنے؟ ذرا اونچا بولو، کتنے؟ حضور نے فرمایا ایک بستی میں 18,000 لوگ ایسے تھے جن کے اعمال پچھلے انبیاء کے اعمال کے برابر تھے، جن کے اعمال انبیاء کے اعمال کی مثل تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا 18,000 لوگ نبیوں کے اعمال کی برابری والے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بستی سے ناراض ہو گیا۔ پوچھا کہ اللہ کیسے ناراض ہوا؟ فرمایا کہ اللہ اس لیے ناراض ہوا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے کوئی اچھا کام کرتا اپریشیٹ نہیں کرتے تھے اور برا کام کرتا تو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ صرف اتنی بات پہ اللہ نے اس بستی پر عذاب نازل فرمایا۔ آپ لوگ اب سنیے آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے بتا کہ تجھے کون پسند ہے، تجھے کون پسند ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا مجھے موسیٰ سن لے، مجھے چند بندے پسند ہیں، مجھے وہ بندہ پسند ہے جو میری رضا پانے میں اتنا تیز ہو
جس طرح گدھ اپنے شکار کرنے میں تیز ہوتا ہے. گدھ جب شکار دیکھتا ہے تو وہ دوڑ لگا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری رضا کے اصول کے لیے دوڑ پڑتا ہے وہ مجھے محبوب ہے. پھر فرمایا مجھے وہ بندہ محبوب ہے کہ جو میری ہدایت سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا کہ مجھے وہ پسند ہے جو میری حرام کردہ چیزوں سے ایسے غضب کھاتا ہے اور ایسے بھاگتا ہے جیسے تم جنگل میں چیتے کو دیکھ کر بھاگتے. اور پھر فرمایا کہ پھر مجھے وہ بندہ پسند ہے کہ جب اس کے سامنے خیر کا کام ہو تو وہ خوش ہو کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے برائی کا کام ہو تو وہ اگر ہاتھ کی طاقت رکھے تو ہاتھ سے اس کو بدل دیتا ہے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان کی طاقت سے اس کو بدل دیتا ہے، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل میں برا جانتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر جو دل میں بھی برا نہیں جانتا میں اس کو نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں. تو لہذا دوستان محترم اب آخری 2 منٹ پیغام سن لیجیے. اب آخری 2 منٹ پیغام سن لیجیے. یہ تو تھا آپ لوگوں کا مقصد، یہ تو تھا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا الٹیمیٹ درجات مدارج کہ وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، آگے کیسے چلنا ہے. تو سب سے پہلے اپنی عقائد اور فکر کو درست کیجیے. آپ کی فکر کی درستگی آپ کی سوچ کو درست کرے گی. پھر نماز روزہ کی پابندی کیجیے کیونکہ نماز روزہ آپ کے اعمال کو درست کرے گا. پھر اپنے اندر سے بغض، حسد، اناد ان چیزوں کو ختم کر دیجیے کیونکہ بغض، حسد، اناد آپ کی شخصیت کو اندر سے تباہ و برباد کر دے گا. بغض انسان کو کمزور بناتا ہے، حسد انسان کو بزدل بناتا ہے، وہ کبھی جرأت کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اللہ کو 3 بندے پسند ہیں. کتنے؟ ایک وہ جو متقی ہو، جو خلوت میں بیٹھے تو اس کی خلوت پاک ہو. حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پہاڑ جتنا عمل ہوگا، مگر جیسے ہی وہ میدان محشر میں پہنچیں گے اللہ ان کے اعمال کو اڑا دے گا، وہ روئی کے گالوں کی طرح ضائع ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگوں میں آئیں گے تو نیک عمل کریں گے لیکن خلوت میں بیٹھیں گے تو گندگی دیکھیں گے. جو خلوت میں بیٹھیں گے تو ان کی خلوت پاک نہیں ہوگی. نوجوانوں آپ کے لیے اصلاح کا یہ کام ہے. اپنی شخصیت پر کام کیجئے. ہر ایک کو اپنے عیب کا پتہ ہے، اپنے عیبوں کو ٹھیک کیجئے. لوگوں کی فکر فی الحال چھوڑ دیجئے، درجہ بدرجہ چلیے. اپنے عمل سے اپنے ماحول کو بدلیے، اپنی اخلاق سے اپنے ماحول کو بدلیے. اپنی فکر درست کریں، اپنا عمل درست کریں، اپنا اخلاق درست کریں اور اس کے ساتھ اپنے ماحول کو درست کریں. چونکہ مسلمانیت کا معیار جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور مومن حضور نے فرمایا وہ ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. لہذا نہ کسی پر ہاتھ اٹھانا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کی چغلی کرنی ہے. یہ سب چیزیں دوسرے کو نقصان دینے کا باعث ہے اور زبان اور ہاتھ سے نقصان دینا آپ کو دائرے اسلام سے نکال سکتا ہے. لہذا یہ ہے پورا کا پورا باٹو، یہ ہے پورا کا پورا لائے عمل. پہلے اپنا آپ صاف کیجئے، پھر اپنا ماحول صاف کیجئے. آپ دیکھیے یہ رکاوٹیں خود ختم ہو جائیں گی. یہ رکاوٹیں ختم کرنی نہیں پڑیں گی، یہ رکاوٹیں خود ختم ہو جائیں گی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے کام میں اخلاص کتنا ہے، ہمارے کام میں للہیت کتنی ہے، ہم کام کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر تو یہ کام عرفان یوسف کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہیں تو پھر یہ عمل ضائع ہے. اگر یہ کام اس لیے کر رہی ہیں کہ عرفان یوسف بھی اپنی ذمہ داری پر اپوائنٹڈ ہے شیخ الاسلام کی طرف سے، اور شیخ الاسلام اپنی ذمہ داری پر اپوائنٹڈ ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، لہٰذا یہ ایک دن کا اٹھایا ہوا بالآخر اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور ایک قطرہ غلط پھینکا ہوا بالآخر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اوپر سے کنیکٹ رکھیں، اوپر سے کنیکٹ رکھیں. اور سب سے بڑا
مسئلہ اور سب سے بڑا کام اپنے اوپر کرنے کا ہے، لوگوں پر کرنے کا نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ آخری بات شیخ شیرازی، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ایک رات اپنے بیٹے کو تہجد کے لیے جگایا۔ آپ لوگوں کی جلدی نے میرا گلا خراب کروا دیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی اپنے بیٹے کو جگایا کہ تہجد کی نماز پڑھو۔ آواز آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے جگایا اپنے بیٹے کو، تو نماز پڑھ لی۔ بیٹے نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ جملہ آپ کو بتانا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان، یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، سوئے پڑے ہیں، غافل ہیں، اور ہم کتنے اچھے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رو پڑے اور کہا کاش تو سویا رہتا، تو اٹھتا بھی نہ اور تو تہجد بھی نہ پڑھتا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تہجد تو نفل ہے، پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے، مگر جو تو نے جملہ بول دیا کہ وہ غافل ہے، نہ جانے کتنے غافل نہیں ہیں، تو نے جملہ بول کر جو غافل نہیں تھے ان کو بھی غافل کہہ دیا، اور یہ بالیقین تیرے حق میں یا بدگمان ہے، یا غیبت ہے، یا جھوٹ ہے۔ تو لہٰذا تو ایک تہجد پڑھنے اٹھا، غیبت بھی کر دی، بدگمانی بھی کر دی، اور جھوٹ بھی کر دیا۔ لہٰذا تو غیبت کا بھی جواب دہ ہے، بدگمانی کا بھی جواب دہ ہے، اور جھوٹ کا بھی جواب دہ ہے، اور یہ 3 گناہ تیرے 2 نفل تہجد سے بڑے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ کاش تو نہ اٹھتا۔ تو لہٰذا اپنی فکر کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے باطن کی حفاظت کیجیے، اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ جڑے رہیے، اس اخلاص کے ساتھ جڑے رہیے، چونکہ انفرادی کام بندہ نہیں کر سکتا جتنا ساتھ جڑ کے کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میری کوئی بات سمجھ نہیں آ سکی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔